السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں حرام فرمائی ہیں اور وضاحت سے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ یہ چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہے۔ ہم مسلمان اس کا ارتکاب نہیں کر سکتے، اس کے قریب نہیں جا سکتے، لیکن وہ چیزیں حرام ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں نے اس کو کمتر سمجھ رکھا ہے، معمولی سمجھ رکھا ہے، اور وہ اسی طریقے سے انہیں سر انجام دیتے ہیں اور انہیں کرتے ہیں گویا کہ کوئی برائی کا کام نہیں ہے، گویا کہ کوئی معمولی سی چیز ہے جسے وہ کر رہے ہیں، اس پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو آج اسی بات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، رسول تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو اور جن سے منع فرمائے ان سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا ہے اور حکم دیا ہے، اگر وہ ہم نہ کریں اور جن سے منع فرمایا ہے وہی کرتے رہیں تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ کیوں اللہ سے ڈرو؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین بہت ہی سخت سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، وہیں سزا بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، تو خطاؤں پر، غلطیوں پر سزا تو دے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے چیتاونی دی ہے ہمیں اور آپ کو، ان اللہ شدید العقاب۔ یہ ذہن میں رہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دیتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود سے تجاوز کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ جہنم میں داخل کرے گا، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اس کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دونوں باتیں بیان فرمائی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، جو اللہ رب العالمین کے حدود ہیں، یہاں ٹھہر جاؤ، آدمی نہیں ٹھہرتا ہے، تجاوز کر جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، جن سے منع فرمایا وہی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر کے منہ نہ موڑو، پیچھے نہیں ہٹو، بلکہ
جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنو تو اسی کے مطابق کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین نے چیتاونی دی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں بچنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنہ، انہیں فتنہ پہنچے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین انہیں فتنوں میں مبتلا کر دے گا۔ مختلف قسم کے فتنے ہیں، مال کا فتنہ ہے، نفس کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، اور نہ جانے کون کون سے فتنے ہیں۔ اللہ رب العالمین فتنوں میں جکڑ لے گا، اس سے نکلنے کی کوشش کرو گے نہیں نکل سکتے ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین کی سزا تم پر نازل ہو چکی ہے، اس نے فتنوں میں تمہیں مبتلا کر دیا، آزمائش کا شکار بنا لیا ہے۔ اب اس آزمائش سے نکلنے کے لیے اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگا ان چیزوں کے ارتکاب سے جو ہم کرتے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے ہیں، اس سے نکلنا ہوگا، اس سے توبہ کرنا ہوگا، اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا سچی توبہ کر کے، تب اللہ رب العالمین کے ہاں سے معافی ملے گی۔ جب اللہ رب العالمین کے ہاں سے معافی کا پروانہ ہمیں مل جائے تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں وہیں سے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولتے، جو بولتے ہیں اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینی معاملات میں اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں بولتے۔ اگر آپ کے پاس اس چیز کا علم نہ ہوتا جس کا سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، وحی کا انتظار کرتے۔ جب وحی آ جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے یہ بات پوچھی تھی، جس نے اس کا سوال کیا تھا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین کے معاملے میں اپنی جانب سے کوئی بات بول دیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر نبی اپنی جانب سے کوئی بات بول دیں دین کے معاملے میں جو اللہ نے نہیں کہی ہے، جو اللہ نے نہیں بتلائی ہے، لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، کچھ باتیں ہی بنا کر کے کہہ دیں اپنی جانب سے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم آپ کو اپنے دائیں جانب سے پکڑ لیں گے، دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیں گے۔ اللہ کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ نبی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولتے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اللہ کی اجازت کے بغیر یونس علیہ السلام نکل گئے تھے اپنی بستی سے، کیونکہ انہوں نے آخری ٹائم بتلا دیا تھا کہ آج کا دن عذاب کا دن ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے عذاب دیکھ لیا تھا، بدلیاں چھا گئی ہیں، عذاب آنے والا ہے، اور اپنی بستی سے نکل گئے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نبی اس بستی سے نہیں نکل سکتا۔ یونس علیہ السلام نکل گئے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو پکڑ لیا، مچھلی کی پیٹ میں ہو گئے۔ لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھا ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں یوں ہی پڑے رہتے۔ تو اللہ رب العالمین پکڑتا ہے، اپنے نبیوں کو بھی پکڑ لیتا ہے جہاں عام لوگوں کو پکڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین سزائیں بھی دیتا ہے، جہاں معاف کرتا ہے وہیں سزائیں بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے بیان فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ان اللہ فرض فرائض، اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں تم پر فرض کی ہیں، فلا تضيعوها، تم ان کو ضائع نہیں کرنا، جس ٹائم کرنے کا کہا گیا ہے اسی ٹائم پر وہ کام کرنا، اس کو ضائع نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، کچھ حدیں مقرر کی ہیں اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، کچھ چیزیں حرام کی ہوئی ہیں ان کو پامال نہیں کرنا۔ وسکت عن اشیاء رحمت لکم غیر نسیان، اللہ رب العالمین کسی چیز کو بیان کرنے سے سکوت اختیار کر لیا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے، اللہ رب العالمین بھولا نہیں ہے۔ فلا تبحثوا عنہا، تو ان کے پیچھے نہیں پڑنا، ان کو قریدنے کی کوشش نہیں کرنا، اس کے پیچھے پڑھ کر انہیں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ جو چیزیں تم پر واضح نہیں ہیں کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے، اس بیچ والی چیز کے پیچھے نہیں پڑنا کہ مجھے وہ کرنا ہی ہے ورنہ حرام کی طرف جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی ہے، نہیں بتلایا واضح طور سے کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے۔ اللہ رب العالمین بھول کی وجہ سے ایسا نہیں کیا ہے، لیکن رحمت کی وجہ سے ایسا کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا ورنہ حرام کی طرف جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال دے کر کے سمجھایا ہے۔ یہ جو بیچ والی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سکوت اختیار کیا، نہیں بتایا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، مثال دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کی کوشش کی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، عام لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ فمن اتقى الشبہات، جو شخص شبہ والے چیزوں سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین اور اپنی آبرو محفوظ کر لی۔ ومن وقع فی الشبہات، جو شخص شبہ والی چیز میں پڑ گیا، نہیں معلوم ہے بیچ والی چیز حلال ہے یا حرام ہے، شبہ والی چیز میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، حرام کی طرف جائے گا، حرام میں واقع ہو جائے گا، کالراعی، چرواہے کی طرح، یرعی حول الحما، جو چراگاہ کے ارد گرد اپنی بکریوں کو، اپنے ریوڑ کو چراتا ہے، یوشک ان یواقع فیہ، ان قریب ممکن ہے کہ اس کی بکریاں، اس کے جو ریوڑ ہیں، وہ اس چراگاہ میں جا کر کے منہ مارنے لگیں، چرنے لگیں۔ الا وان لکل ملک حما، آگاہ ہو جاؤ، ہر بادشاہ کی اپنی چراگاہ ہوتی ہے۔ وان حما اللہ محارم، اللہ رب العالمین کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الا وان فی الجسد مضغہ، آگاہ ہو جاؤ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد، اگر وہ درست ہوا تو سارا جسم درست ہوگا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ فاسد ہو گیا، یہ خراب ہو گیا، یہ برباد ہوا تو سارا جسم برباد ہوگا۔ الا وحی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے۔ شبہ کہاں اٹھتا ہے؟ دلوں میں اٹھتا ہے۔ یہ لے لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، یہ بات دل میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ پیدا کون کرتا ہے؟ شیطان جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ ہر بادشاہ کی اپنی چراگاہ ہوتی ہے، اس کے قریب جو بھی چرائے گا وہ معمول نہیں ہے کہ اس کی بکریاں جا کر کے اس میں بھی منہ ماریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں پر سکوت اختیار کیا ہے، کچھ چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو کہا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس کے قریب جاؤ گے تو حرام میں واقع ہو گئے، حرام کی طرف بڑھو گے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرنے لگے، اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارنے لگے، تو وہ متقی انسان ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ نہیں معلوم ہے کہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، لہذا اپنے آپ کو بچا لے جائے، یا علماء سے پوچھ لے، جن کے پاس علم ہے ان سے دریافت کر لے
کہ ایسی چیز میرے ساتھ ہونے لگی ہے، کیا میں یہ کروں یا نہ کروں؟ اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر اسے واضح جواب دلائل کی روشنی میں مل جائے، اگر کرنے کا کہا جائے تو کرو، نہ کرنے کا کہا جائے رک جاؤ۔ اگر دل مطمئن نہیں ہوتا ہے اس کے جواب سے تو ٹھہر جاؤ، کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دے کر کے سمجھائی، ہر انسان کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی چیزیں حرام کی ہوئی ہیں وہ اللہ کے حدود ہیں، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں کہا تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس سے تجاوز نہیں کرنا، یہ ریڈ لائن ہے، اس کو نہیں پھلانگنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا ہے۔ حکومتیں بھی ریڈ لائن ڈکلیئر کرتی ہیں، اس سے آگے گئے تو گولی چل جائے گی، اب چاہے گولی کھاؤ چاہے وہیں ٹھہر جاؤ، مذاکرات کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سخت سزا مقرر کی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وہ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس کے حدود سے تجاوز کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ لہذا محرمات سے، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس سے میں نے تمہیں منع فرما دیا اس سے اجتناب کرو، بچ جاؤ۔ وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم، اور جس کا میں نے حکم دیا ہے، جس کو کرنے کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، تمہیں اگر استطاعت ہے تو اس کو کرنے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں کر سکتے ہو، محال نظر آ رہا ہے، پریشانی نظر آ رہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین نے آدمی کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنی اس کو طاقت ہو۔ اگر فرض پڑھ کر کے آپ سو جاتے ہیں، نہیں طاقت ہے سنت پڑھنے کی، نہیں طاقت ہے نفل پڑھنے کی، آپ فرض پڑھو، سو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ نہیں صاحب جب تک 12 رکعت نہیں پڑھو گے عشاء کے بعد نہیں سو سکتے، نہیں کہا ہے۔ ڈیوٹی سے 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آئے، تھکا ہوا ہے آدمی، چور ہے، صرف 4 رکعت فرض پڑھ کر کے سو جاؤ۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ رکھا تھا، صاحب رات بھر نماز پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے منع فرمایا، یہ حرکت کیوں کر رہے ہو؟ میں رات میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں۔ تو ہمیں سنت کی پابندی کرنی چاہیے، اپنی من مانی نہیں۔ بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہوا کہ فلاں صاحب ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صحابی نے روزہ رکھا اور انہوں نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ صاحب میں دھوپ میں ہی رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے بیان فرمایا کہو کہ اس کو سایہ کر لے، اپنے آپ کو عذاب میں کیوں مبتلا کیے ہوئے ہو؟ تو میرے بھائیو، ہمیں جتنی استطاعت ہو، استطاعت بھر کوشش کرنی چاہیے کہ فرائض ادا کر لیں، فرائض ادا کر لیں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ جو چیزیں قطعی طور پر حرام ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو وضاحت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتلاؤں جن کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، یہ پہلی چیز اللہ رب العالمین نے کہا۔ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے رب نے کون سی چیز حرام کی ہے۔ سب سے پہلا اپنا حق بیان فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں ٹھہرانا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنانا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کی عبادت میں۔ اللہ رب العالمین نے ان چاروں سے قرآن کریم کے اندر منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک یہ ہے کہ
کہ اللہ رب العالمین کے تئیں یہ عقیدہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ نے اس دور کے جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے کہا الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے اللہ کی ذات میں شریک بنایا۔ اللہ کی ذات میں کسی کو بھی شریک بنانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ اللہ سے نکلا ہوا نور ہے۔ جس نے اس بات کا عقیدہ رکھا اس نے اللہ کی ذات میں شریک بنایا، اس نے اللہ کی ذات میں شریک بنایا۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا اللہ تعالیٰ سے نکلا ہوا یہ نور ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہو سکتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اللہ رب العالمین کی صفات بہت ہیں، جو اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہیں انہیں میں اللہ رب العالمین کی صفت بھی چھپی ہوئی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین العلیم ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے، تو اس میں بہت زیادہ جاننے والا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین علام الغیوب ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی غیبوں کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین کی صفت میں اس کو شریک بنانا ہے۔ تو اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں بنانا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں بنانا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ تو اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کے افعال میں بھی۔ اللہ رب العالمین حق کا ہر دن کا فعل ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ رب العالمین کے ہر دن کی الگ الگ شان ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ہر دن لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ہر دن لوگوں کی وفات ہوتی ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ کچھ لوگ بیمار پڑتے ہیں، کچھ لوگوں کو شفا یابی ہو جاتی ہے؟ یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کے۔ سورج اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر مشرق سے نہیں نکلتا، ہر روز عرش کے نیچے جا کر وہ سجدہ کرتا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کدھر سے نکلوں، مغرب سے نکلوں یا مشرق سے نکلوں؟ اللہ رب العالمین جب اسے کہتا ہے مشرق سے نکلنا ہے، وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ جس دن اللہ رب العالمین کہے گا آج مغرب سے نکلنا ہے، اس دن وہ مغرب سے نکلے گا، مشرق سے نہیں نکلے گا۔ اور جس دن مغرب سے نکلے گا سورج، وہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، وہیں پر توبہ کا دروازہ بند۔ اب کوئی بھی انسان توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا، اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرے گا۔ اس کے بعد کوئی بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو کل یوم ہوا فی شان، اللہ رب العالمین کے ہر دن کے الگ الگ شان ہے، ہر دن کا الگ الگ فعل ہے۔ اللہ رب العالمین کرتا ہے جو چاہتا ہے کرتا، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے افعال میں بھی کسی کو شریک نہیں بنانا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنانا۔ ان چاروں امور میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تنہا ہے، تنہا اس کی عبادت کرنا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلا دوں کہ جو گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتلائیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ تو اللہ رب العالمین کا شریک نہیں بنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے، اللہ رب العالمین رازق ہے، اللہ رب العالمین مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ہے، وہی مارتا اور چلاتا ہے، وہی قیامت کے دن ہمیں کھڑا کرے گا، حساب لے گا۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس کے حکم سے قبریں پھٹیں گی، لوگ اپنی قبروں سے اگیں گے جیسے گھاس بارش ہونے کے بعد اگ جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں
اللہ رب العالمین نے ان پر جنت حرام کر رکھی ہے، ایسے لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہوں گے، ہمیشگی کی جہنم ہوگی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت حرام کر رکھی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیغمبر، کوئی بھی نہیں جائے گا اس کی مدد کے لیے، اس کی سفارش کے لیے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر کے، لہٰذا کوئی بھی نہیں جائے گا اس کی مدد کے لیے، اس کی سفارش کرنے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے، آج سجدے یہاں کر رہا ہے، دوسرے دن سجدے وہاں کر رہا ہے، تیسرے دن قوالی گا رہا ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد، تیرے در سے جائیں گے نہ ہاتھ خالی۔ کبھی وہاں پر چادریں چڑھاتا ہے، کبھی وہاں پر گلاب چڑھاتا ہے، کبھی وہاں پر ماتھے ٹیکتا ہے، کبھی وہاں رکوع کرتا ہے، کبھی وہاں دیگیں چڑھاتا ہے، کبھی ان سے مدد مانگتا ہے۔ آج مسلمان شرک اکبر کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ شرک کتنا بڑا جرم میں کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو، شرک نہیں کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص توبہ کیے بغیر، اپنے کلمے کی تجدید کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے لیے اللہ نے جنت حرام کر رکھی، اس کا ٹھکانہ ہمیشگی کی جہنم ہوگا، اور اس کی سفارش کرنے کوئی بھی نہیں جائے گا، نہ کوئی نبی کو، نہ کوئی رسول۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اس کے علاوہ دیگر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے لیے توبہ ضروری ہے، کلمے کی تجدید ضروری ہے۔ اسی وجہ سے لقمان علیہ السلام نے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی جانب وحی کی گئی، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کی جانب وحی کی گئی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، ساری برباد۔ آپ کے نام اعمال میں، نیکی والے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں، زیرو ہے، صفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کا وائرس اس میں داخل ہو گیا، اب یہ فائل کرپٹ ہو گئی، کھلی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، کلمے کی تجدید ضروری ہے، توبہ ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ رب العالمین سے ملاقات کرو گے، اللہ رب العالمین نہیں معاف کرے گا۔ دوسری چیز جسے اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، وہ غیر اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کے شروع میں کہا ادعونی، مجھ سے دعا کرو، اسی دعا کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کریں گے۔ دعا کو اللہ عبادت کہہ رہا ہے، تو قرآن و سنت دونوں سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا کرنا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اپنی صحت کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں، صالح زوجات کے بارے میں، جو کچھ بھی ہم مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے، یہی دعا ہے۔ یہی دعا غیر اللہ سے کرنے لگے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کرنے لگے۔ اب جو لوگ قوالی پڑھتے ہیں، بھر دو جھولی میری یا محمد، تیرے در سے جائیں گے نہ ہاتھ خالی، یہ دعائیہ جملہ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی جا رہی ہے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، اے محمد میری جھولی بھر دیجئے، تیرے در پر جب آئے ہیں تو خالی نہیں لوٹیں گے، لے کے ہی جائیں گے۔ یہ دعائیہ جملہ ہے۔ جو شخص یہ دعائیہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس نے اللہ کی عبادت میں محمد رسول اللہ کو شریک بنایا ہے۔ تنہا اللہ کی عبادت کرنی ہے، تنہا اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دعا عبادت ہے، لہذا دعا جیسی عبادت تنہا اللہ رب العالمین سے کرنی ہے۔ ان چیزوں کا سوال جس پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی قادر نہیں ہے۔ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔
اللہ کے حکم کے بغیر میکائیل ایک قطرہ بھی نازل نہیں کریں گے۔ میکائیل علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ زندہ ہیں، موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ ہماری باتیں سن بھی رہے ہوں، فرشتے ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کی قدرت میں نہیں ہے بارش برسانا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اگر ہم میکائیل علیہ السلام سے بھی دعا کرتے ہیں، اے میکائیل بارش برسا دیجئے کیونکہ ہمارا علاقہ سوکھ چکا ہے، کھیتیاں جل گئی ہیں، انسان مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، ہر چیز تباہ ہو رہی ہے، اے میکائیل بارش برسا دیجئے، ہم نے اس زندہ میکائیل کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے دعا کس کو کہتے ہیں۔ دعا عبادت ہے۔ جو کچھ بھی ہم مانگتے ہیں، اپنی پریشانیاں، حاجات اللہ کے سامنے جو رکھتے ہیں وہ عبادت ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی حاجات رکھیں گے، ان چیزوں کا سوال کریں گے جس پر اللہ رب العالمین قادر ہے، کوئی نہیں دے سکتا ہے، ان چیزوں کا سوال کریں گے، وہ چیزیں مانگیں گے، تو ہم نے اس کو اللہ کی ذات میں شریک بنایا۔ اگر قبروں میں لیٹا ہوا ہے کوئی بھی انسان، کوئی بھی ولی، کوئی بھی نیک آدمی، اگر وہ قبروں میں لیٹا ہو، اس کے درگاہ پر جا کر ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ نظر کرم فرما دیجئے، تو ہم نے مخاطب کس کو کیا؟ قبر والے کو۔ تو قبر والا کیا دے سکتا؟ کیا زندہ ہے، موجود ہے؟ نہ زندہ ہے نہ موجود ہے۔ کیا وہ دے سکتا ہے اولاد؟ نہیں دے سکتا۔ اولاد دینے والا تنہا اللہ رب العالمین ہے، لیکن اولاد غیر اللہ سے مانگی جا رہی ہے۔ تو جو لوگ بھی اولاد غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ کی عبادت میں شریک بنا رہے ہیں، اس سے جس سے اولاد لوگ مانگ رہے ہیں۔ مسلمان نہیں جان رہا ہے، مسلمان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں، لہذا وہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک بنا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، دعا کرنا عبادت ہے۔ دعا تنہا اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کو چھوڑ کر جن سے بھی تم دعا کرتے ہو، جن کو بھی تم پکارتے ہو، جن سے بھی تم مانگتے ہو، وہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں۔ ان کا بھی ہاتھ تھا، ان کا بھی پاؤں تھا، ان کی بھی ضروریات تھی، ان کی بھی آنکھیں تھیں، کان تھے، زبان تھی، ناک تھی، بال تھے، ساری چیزیں وہ تمہاری طرح ہی کر رہے تھے۔ اب قبروں میں چلے گئے، ان سے مانگتے پھرتے ہو، کیا ان کو پریشانیاں لاحق نہیں ہوتی تھیں؟ جو اللہ کے ولی تھے، جو اللہ کے انبیاء تھے، ان کو بھی پریشانیاں لاحق ہوتی تھیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک شہید نہیں ہوا؟ شہید ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوا۔ آپ اپنا دانت نہیں بچا سکے، اگر آپ کا دانت شہید ہونے جا رہا ہو، آپ کہیں کہ اے رسول اللہ میرا دانت بچا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دانت شہید ہونے سے نہیں بچا سکے، آپ کا کہاں سے بچائیں گے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے کونے کونے سے پکارا جا رہا ہے، یا علی المدد۔ یہ جو یا علی المدد کے الفاظ کہے جا رہے ہیں، یہ دعائیہ جملہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کو پکارا جا رہا ہے، ان کو مدد کے لیے گہار لگائی جا رہی ہے یا نہیں لگائی جا رہی؟ گہار لگائی جا رہی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے رمضان کے مہینے میں جا رہے تھے، راستے میں ابن ملجم مرادی نے ان کو شہید کر دیا، وہ شہید ہو گئے۔ جو اپنی شہادت کو نہیں روک سکا، اگر کوئی شخص میدان جنگ میں ہو اور وہاں سے وہ علی یا علی المدد پکارے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، وہ آپ کو بچانے کے لیے کہاں سے آئیں گے؟ یا حسین المدد کے نعرے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو شہید ہونے سے نہیں بچایا، اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکے، آپ کو کہاں سے بچائیں گے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دعائیہ جملے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جن کو بھی پکارا جا رہا ہے ان کو ہم اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ یہ ڈبل جرم ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین تو ہماری سنتا نہیں، کیونکہ ہم گنہگار لوگ ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کا ہم پلہ قرار دیا انبیاء کو، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم پلہ قرار دیا۔ اللہ کا ہم پلہ کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے، ان کو ہم پلہ قرار دیا، یہ ایک جرم ہے۔ اور دوسرا جرم یہ ہے کہ ہم نے ان کو مدد کے لیے پکارا، اللہ کی عبادت میں شریک بنایا۔ ڈبل جرم کر رہے ہیں۔ یہ منہ لے کر کے اللہ کے پاس جاؤ گے، اللہ کیسے معاف کرے گا؟
تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کتنا بڑا جرم کر رہا ہے. وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں بیان فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا اور کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارے. مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتا ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں، انہیں نہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، انہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ جب تک ہم نہیں جانیں گے اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے رہیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا نیک کام کر رہے ہیں. یہ نیک کام نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. لوگوں نے معمولی سمجھ رکھا ہے اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جس شخص کا انتقال اس حال میں ہو کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکار رہا ہو، اللہ رب العالمین کا شریک بنا رہا ہو، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. میرے بھائی، قرآن و سنت ہم پڑھتے نہیں ہیں، لہٰذا ہم جہالت کا شکار ہیں. اس جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان ہم سے بڑے بڑے گناہ کروا رہا ہے، ایسا گناہ جو ناقابل معافی ہے، ایسا جرم کروا رہا ہے جو معاف ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر ہم توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے. اس لیے دنیا میں جب تک زندہ ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، ہوش و حواس قائم ہے، ان سے توبہ کر لو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لو، کلمے کی تجدید کر لو، اللہ سے وعدہ کرو اللہ تعالیٰ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے. جب تک زندہ رہیں گے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تیسری چیز غیر اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا. جانور ذبح کرنا، بقرعید کا موسم آ رہا ہے، ہم جانور ذبح کریں گے. کس کے نام پر ذبح کریں؟ اللہ رب العالمین کے. کس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے تقرب حاصل کرنے کے لیے. کس کی سنت زندہ کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی. یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے کر رہے ہیں، اس کے رسول کے حکم سے کر رہے ہیں. ہم عبادت کر رہے ہیں. قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. جس طریقے سے نماز پڑھنا عبادت، اسی طریقے سے قربانی کرنا عبادت. دونوں میں کوئی فرق نہیں، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. جس طریقے سے ہم نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھ سکتے، اسی طریقے سے قربانی بھی ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نہیں کر سکتے. چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ مرغا ہو، چاہے اونٹ ہو، چاہے گائے ہو، چاہے بیل ہو، ہم اس کو اس کے نام پر قربان نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے کہا قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نمازیں، و نسکی میرا ذبیحہ، میرا قربانی کرنا، و محیای و مماتی میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں. تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے نام پر جانور ذبح کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نہیں کرنا. اب کیا جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربان کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا مسلمان غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مرغا نہیں ذبح کر رہا؟ کیا بکرا وہاں لے جا کر کے ذبح نہیں کر رہا؟ کیا گائے یا اونٹ لے جا کر کے وہاں ذبح نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے. کس لیے کر رہا ہے؟ ایسے لوگوں سے ہم نے پوچھا ہے، اپنا بکرا اپنے گھر سے اٹھا کر کے یہاں کیوں لائے ہو؟ اگر اللہ کے نام پر ہی قربان کرنا تھا بکرے کو تو آپ کے آنگن میں جگہ تھی وہاں قربان کر لیتے، گلی تھی وہاں پر قربان کر لیتے، کھیت کھلیان تھے وہاں جا کر قربان کر لیتے. اپنے جانور کو باندھ کر کے وہاں کیوں لائے ہو ذبح کرنے کے لیے؟ اس نے صراحتاً کہا ہم یہاں لا کر اس وجہ سے ذبح کرتے ہیں، بابا خوش ہو جائیں گے، ہم اپنے دکھڑے ان کو سنائیں گے، جو بھی سنائیں گے وہ اللہ سے لے کر ہمیں دے دیں گے. تو تقرب کس کا حاصل کیا؟ غیر اللہ کا. غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا آپ نے. یہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور جو ذبح کیا ہے، اس میں اس انسان کو جو قبر میں لیٹا ہوا ہے اس کو اللہ کا شریک بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کرنا عبادت ہے. قربانی کرنا عبادت ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر جو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ رب العالمین اس شخص پر لعنت کرے جس نے غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، کتنا بڑا جرم مسلمان کر رہا ہے، اپنے گھروں سے جانور لے جا کر کے وہاں ذبح کر رہا ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، ہم جیبوں میں جو بھی مال رکھتے ہیں، جو بھی پیسے رکھتے ہیں، کیا یہ ہمارے محنت کی کمائی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہماری محنت کی کمائی ہے۔ یہ محنت کی کمائی کوئی بھی مانگنے والا آتا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، ہم اپنی جیب سے نکال کر 1 ریال 2 ریال 10 ریال جو جس کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے دیتا ہے اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے۔ ہم نے یہ صدقہ کیا، ہم نے اللہ کی عبادت کی، ہم نے اللہ کی عبادت کی۔ یہی مال ہمارے جیب میں موجود ہے، یہی پیسہ نکال کر کے ہم کوئی پھول خریدتے ہیں، مالا خریدتے ہیں، چادر خریدتے ہیں، دیگیں خریدتے ہیں، مٹھائیاں خریدتے ہیں، یہی مٹھائیاں خرید کر کے لے جا کر ہم قبر پر چڑھا دیتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی عبادت میں شرک نہیں ہوگا؟ یہ ہمارا مال ہے، کہاں چڑھ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم شرک کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں شرک کر رہے ہیں، اور جو بھی ہم نے غیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی طریقے سے کھانا حرام ہے جس طریقے سے خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تم پر حرام کی گئی ہیں 4 چیزیں۔ مردار حرام کیا گیا، مردار نہیں کھا سکتے۔ والدم، بہتا ہوا خون، جانور ذبح کرتے ہیں اس کا خون لے کر کے جمع کر کے کلیجی کی صورت میں پکا کر کے ہم اس کو نہیں کھا سکتے، یا جانور کا جو بہتا ہوا خون ہے اس کو ہم نہیں پی سکتے۔ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے چڑھا دیا جائے۔ 4 چیزیں حرام کی ہوئی ہیں۔ یہ جو چوتھی چیز ہے ان 3 چیزوں سے زیادہ قبیح ہے، ان 3 چیزوں سے زیادہ بری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 3 چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ حرام ہے، اللہ رب العالمین نے چوتھی چیز کے بارے میں بھی کہا کہ یہ حرام ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ یہ قبیح ہے، زیادہ بری ہے، اس وجہ سے کہ غیر اللہ کے نام پر اس کو چڑھا دیا گیا ہے۔ یہ غیر اللہ کے نام پر چڑھا دیا گیا ہے، تو خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ برا ہے۔ آج پرساد کے نام پر، تبرک کے نام پر مسلمان اس کو کھا رہا ہے، چاہے بتاشے چڑھائے گئے ہوں، چاہے مٹھائیاں چڑھا کے، تبرک کے نام پر کھلایا جا رہا ہے۔ خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ بدتر چیز کھلائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ وہ جا کر کے آشیرواد دیتا ہے، جہاں پر جائے مور کا پنکھ لے کر کے سروں پر مارتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے تمہاری ساری گناہیں بخش دیں، جو بھی مراد فریاد لے کر کے آئے بابا نے ساری فریادیں تمہاری سن لیں، وہ شاباشی دیتا ہے، اور زبردستی لوگوں کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے سجدے کرواتا ہے، اس پر ماتھا رگڑواتا ہے قبر کے اوپر۔ یہ بدبخت ان کے پیٹوں میں مال جا رہا ہے۔ یہ لوگ شرک کے ذمہ دار ہیں، ٹھیکیدار یہ لوگ ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے، اور اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نام پر قربانی کرنی، جو بھی چڑھانا ہے اللہ رب العالمین کے نام پر، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی چڑھایا گیا وہ حرام ہو جاتا ہے، خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔